نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ شوہر کے کیا حقوق اور آداب ہونے چاہیے، یعنی کہ بیوی کے کیا رائٹس ہیں اور کون سے آداب ہونے چاہیے جو شوہر کے اوپر لازم ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم تفصیلی سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. ابھی جو آپ کے سامنے میں نے حدیث پاک کا ایک حصہ پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ سنہرا صفحہ ہے، پیج ہے، کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور شوہر اپنے گھر میں کس لحاظ سے رہنا چاہیے اور کس ڈسپلین سے رہنا چاہیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا اچھا ہونا آپ کو معلوم کرنا ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ ایویلویٹ کرنا چاہتے ہو کہ مرد حضرات کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ ایویلویٹ کرنا چاہتے ہو کہ آپ جو ہے اچھے آدمی ہو یا نہیں، تو اس کا معیار یہ ہے کہ آپ کے گھر والوں سے پوچھا جائے گا، آپ کی بیوی سے، آپ کے بچوں سے، والدین سے. اگر آپ کے گھر والے یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اچھے ہو ان کے ساتھ، ان کا معاملہ اچھا ہے، ان کے حقوق ادا کرتے ہو، تو پھر آپ اچھے شخص سمجھے جاؤ گے. اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ اس کے خلاف ہوگا، یعنی کہ پھر وہ شخص اچھا نہیں ہوگا. تو یہ اچھے ہونے نہ ہونے کا معیار ایویلویشن کا ہر شخص کر سکتا ہے، دیکھے کہ اس کا معاملہ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ان تمام باتوں میں سب سے پہلے جو میں یہ کہوں گا کہ ایک اچھا شوہر کیسے ہونا چاہیے، تو اس کی مثال ہم آئیے سیرت طیبہ کی روشنی میں ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو داماد تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے داماد کو چنا ہے تو کن خصوصیات اور صفات کی بنا پر چنا ہے؟ تو ہم ان کی زندگی پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے سب سے پہلے جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو ایک تو تھی اس میں نسبت، یعنی کہ رشتہ داری. کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر رشتہ داریوں میں نکاح ہو جاتے ہیں تو ایک سے زیادہ تعلق ہونے کی وجہ سے جو ہے باؤنڈنگ اچھی ہوتی ہے، اور آدمی جو ہے رشتہ توڑتا نہیں ہے، اس کے فیملی والے دونوں طرف سے سپورٹ کرتے ہیں اور جو ہے رشتہ قائم برقرار رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو رشتہ داری ہونا اگر ہو تو بہت اچھا، نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. ہر ایک کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے دیکھیں خاندان میں اگر کوئی مناسب لڑکا ہے اور لائق شادی کے لائق ہے، اس کے اندر خوبیاں پائی جا رہی ہیں، تو آپ جو ہے اس کو پہلے چوز کریں، ایسے لڑکے کو پریفرنس دیں. اگر خاندان میں ایسا لڑکا نہیں ہے تو پھر بلا جھجک آپ جو ہے باہر رشتے تلاش کر سکتے ہیں. اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری بھی تھی، تو یہ ایک پریفرنس کی بات ہوئی. دوسرا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں علم کا دروازہ فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی کہ علم دین ہونا یہ ایک لڑکے کی تلاش کرنے کے لیے اور اس کو شادی کرا کے دینے کے لیے ایک بہت اہم فیکٹر ہوتا ہے، امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی دینداری دیکھی جائے. اگر لڑکا دیندار ہے، نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، تو اسے پریفرنس دیا جائے. ٹھیک ہے، تو اچھے شوہر کے اندر سب سے پہلے یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ دیندار ہو. ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں باضابطہ جو ہے لڑکوں کو شادی سے پہلے یا لڑکیوں کو باضابطہ تعلیم نہیں دی جاتی، بتایا نہیں جاتا، حقوق نہیں سکھائے جاتے، ان کو فرض علم نہیں سکھایا جاتا. جب تک کہ فرض علوم نہ سیکھے کتنا وقت لگے گا؟ آپ محنت کے ساتھ سیکھیں گے تو 1 سال کافی ہے، مکمل آپ فرض علوم آپ کی ضروریات کے متعلق سیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا.
ٹھیک ہے، اگر آپ کے اطراف میں کوئی ایسا سبب نہیں ہے کہ کوئی سکھانے والا موجود نہیں ہے، یا پھر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہو کہ کوئی عالم وغیرہ آپ کے نزدیک نہیں ہے جو یہ بتا سکے، یا لیڈی ہے تو عالمہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آن لائن کورسز میں انرول کرے اس پر پیسہ خرچ کرے، تھوڑا سا پیسہ جائے گا 2-3 ہزار روپے، لیکن آپ کا فرض علوم کورس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اکثر جگہوں پر تو یہ کورسز فری کروائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کورس کروا لیں، جس کی وجہ سے جو ہے بچے کے اندر دینداری پیدا ہوگی۔ حالانکہ تو یہ تو بالکل بیسک چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ تو مینڈیٹری ہے، اس میں سے کوئی اسکپ نہیں کر سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا اس سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ فرض علوم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ عبادات سیکھ لیں، یعنی کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، نہیں نہیں، فرض علوم کا یہ بھی حصہ ہیں، لیکن اوور آل فرض علوم یہ سارے اس کے اندر نہیں آ جاتے۔ تین میجر کیٹیگری ہوتی ہیں، پہلا تو یہ کہ عقائد آ گئے، پھر اس میں عبادات آ گئے ساتھ میں، دوسری کیٹیگری ہوتی ہے معاشرت، معاملات وغیرہ، پھر تیسری ہوتی ہے معرفت گناہ، اور جو ہے گناہوں کا علاج وغیرہ، حرام و حلال کی تمیز، جو بھی ہے، تین میجر کیٹیگریز ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ صفت موجود تھی، وہ بڑے ہی دیندار، متقی، پرہیزگار اور علم والے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے بطور داماد چنا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میجر خوبیاں سے تو یہ سارے افراد بھرے پڑے تھے، ٹھیک ہے، لیکن میں میجر ہائی لائٹ کر رہا ہوں جو لوگوں کے یہاں مشہور ہیں، عموماً جو ہمارے یہاں جو باتیں مشہور ہیں میں اسی کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوسائٹی میں جو ہے بہت زیادہ عزت تھی، معاشرے میں ایک عزت کی نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا تھا، ان کا سٹیٹس جو تھا، جو سوشل سٹیٹس بہت اچھا تھا، عزت دار طبقوں میں ان کو شمار ہوتا تھا۔ تو دیکھیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پریفرنس دیا، نمبر ایک یہ بات، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائنینشلی اسٹرانگ بھی تھے، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی بنایا ہوا تھا، اور غنی ہونے کے ساتھ، غنی کا مطلب زیادہ پیسے والا نہیں ہوتا، بلکہ غنی کا مطلب ہوتا ہے جس کا دل جو ہے غنی ہو، یعنی کہ جو کنجوس نہ ہو اور خیر خیرات بڑھ چڑھ کر کرتا ہو، ایسا شخص غنی ہوتا ہے۔ بھلے ہی اس کے پاس مال کم ہو، لیکن وہ دل کھول کر جو ہے ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شخص غنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار میجر پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس کے علاوہ بھی تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حیا بہت زیادہ تھی، جن کے تعلق سے جو ہے فرشتے بھی حیا کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر چند صفات کسی آدمی کے اندر ہوں گی، پہلا کیا کہ قرابت ہو، اور دوسرا علم ہو، علم دین ہو، دیندار ہو، تیسرا معاشرے میں ایک عزت ہو، سوشل سٹیٹس اس کا اچھا ہو، یعنی بدنام زمانہ نہ ہو۔ یہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ آوارہ گردی کرتے ہوئے لڑکے جو مشہور ہوتے ہیں، سب سے پہلے اگر آپ بولیں سوسائٹی میں بدترین لوگ کون ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نوجوان لڑکے جو باہر آوارہ گردی کرتے ہیں، انہی کا نام سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بدنام زمانہ نہ ہو، ٹھیک ہے، لوگ جو ہے پڑوسی جن کی وجہ سے تنگ ہیں، آئے دن گالی گلوچ کر رہے ہیں، یہ مار پیٹ ہو رہی ہے، اور جو ہے بہت ہی بدتمیزی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس طرح نہ ہو، تو دیندار بھی ہو، اور عزت دار بھی ہو، اس کے بعد حیا دار بھی ہو، ٹھیک ہے نا، حیا والا ہو، شرم و حیا اگر اس کے اندر ہوگی تو نہ وہ بےہودہ چیزوں کو دیکھے گا، نہ بےہودہ کاموں کو کرے گا، نہ ہی بے حیائی کے کاموں کی تلقین کرے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ حیا والا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں نے کیا بتایا کہ وہ جو ہے مال والا بھی ہو، یعنی کہ وہ غنی بھی ہو، یعنی کہ حلال کمانے کی اس کے اندر رغبت ہو، حرام کھانے کی اس کی عادت نہ ہو، اور نہ ہی وہ جو ہے بیٹھ کر کھانے کی اس کی عادت ہو، یعنی کہ محنت مزدوری کرنا، مشقت کرنا، خود اپنے دم پر جو ہے کمانے کی اس کی جو ہے صلاحیت ہو، یہ نہیں کہ باپ داداؤں نے جاگیر چھوڑی ہے بس اب بیٹا اسی میں سے کھا رہا ہے، اس طرح محنت کی عادت نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے بچوں کی جو ہے مزاج پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو محنت کرنے والی جو آدمی ہوتا ہے اس کو مال و دولت کی قدر بھی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ صحیح سلیقے سے خرچ کرنا بھی جانتا ہے، ورنہ وہ فضول خرچی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں اگر شوہر کے اندر ہوں گی تو یہ بہترین شوہر کہلائیں گے، اور بہترین داماد بھی ثابت ہوں گے، جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں داماد تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند باتیں ہونی چاہیے۔ اب ترتیب وار آتے ہیں کہ شوہر، اب نکاح ہو گیا، شوہر کے ذمے بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں۔
क्या राइट्स हैं, क्या चीजें हैं जो शोहर ने बीवी को प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, बीवी का क्या राइट बनता है। ठीक है, ये वो बातें हैं कि जिनमें से शोहर कमी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ये कमी करता है तो कयामत के रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर इसको जवाब देना पड़ेगा। तो देखें, सबसे पहला है शोहर का औरत के सामने अच्छी हालत में रहना। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मैं बीवी के लिए अच्छी हालत में रहूं, जैसा कि मैं इस तरह पसंद करता हूँ कि कि बीवी मेरे लिए मुज़य्यन हो। अब देखें, ये कितनी प्यारी बात कही, तफसीर इब्ने कसीर में ये मौजूद है कि सहाबा का ये मामूल था कि वो लोग अपनी बीवियों के लिए तैयार होते थे। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो सारा एक्सपेक्टेशन बीवी से होता है कि बीवी ने तैयार होनी चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, शोहर के लिए बनना सजना संवरना चाहिए। ये सारा बोझ जो है बीवी के ऊपर डाला जाता है। और आदमी कैसा रहता है, मर्द कैसे रहता है, भाई नहा नहीं रहे, गंदी पसीने की बू आ रही है, कपड़े चेंज नहीं कर रहे हैं, बालों में तेल नहीं है, ठीक है, जो है खुशबू नहीं लगाते हैं, और बेढंगा सा चेहरा बना हुआ है, पसीने के कतरात टपक रहे होते चेहरे से भी, ना सफाई ना सुथराई कुछ भी नहीं। ठीक है, बेढंगापन है। तो अब ऐसी हालत में क्या मुझे बताएं कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा होगी, नहीं होती, लाजमी सी बात है। तो सारी चीजें बीवी ने क्यों करे। ठीक है, जिस तरह शोहर इस बात को पसंद करता है कि उसकी बीवी उसके लिए सज संवर कर उसके पास आए, तो शोहर की भी ये जिम्मेदारी है कि औरत के सामने जब जाए तो अच्छी हालत में जाए। ठीक है, अब तो लोग, ये शोहर तो अपने ऊपर ये चीज जरूरी समझता ही नहीं है। बाज लड़कों को तो ऐसा देखने आया, गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं या शराब भी पी रहे हैं। अब मुंह से ऐसी फटकार गंदी बदबू आ रही होती है, ठीक है, कि जो एक मर्द बर्दाश्त नहीं करते उसके दोस्त बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ये घर में बीवी की जो नाजुक मिजाज की होती है वो कैसे बर्दाश्त कर देगी, जो कि उसके बिल्कुल इतनी करीब होती है। ठीक है ना, बसेस में हम ट्रैवल करते हैं या ट्रेन वगैरह में सफर करते हैं, अगर कोई एक शख्स भी ऐसा बैठा हो ना जिसके मुंह से स्मेल आ रही हो, पूरा उतना कैबिन जो है ना आजमाइश में आ जाता है। ठीक है, कुछ कह भी नहीं सकते और घुटन सी महसूस होने लग जाती है। ठीक है, तो मर्दों को इस बात की ताकीद करना जरूरी है, और खुसूसन पेरेंट्स जो हैं इस बात की तरफ तवज्जो दें शादी से पहले कि उसके अंदर कोई बुरी इस तरह की गंदी आदत ना हो, गुटखों की और सिगरेट वगैरह की या शराब वगैरह की। ये बिल्कुल उसके ऊपर मुकम्मल तवज्जो रखें उसके ऊपर। ठीक है, ताकि ये बाद में जो है अजियत का सबब ना बने। दांत क्लीन नहीं करते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आपका मामूल था जब भी सफर से बाहर आते तो मिसवाक फरमाया करते थे, ताकि घर वालों को जो है इससे कोई अजियत ना हो। बाहर सफर से आता है, वो हाँफने की वजह से या भूख की वजह से जो है मुंह से स्मेल आती है। ठीक है, लेकिन जो है बिल्कुल जो है ऐसा ना करे कि घर वालों को तकलीफ दे। पहले आप साफ साफ सुथराई कर लें, नहा लें, कपड़े चेंज करें, अच्छे से रहें, साफ सुथरे रहें। ऐसा नहीं है कि अच्छे कपड़े पहनकर आप बाहर ही जा रहे हैं और घर में बैठे हैं तो बीवी के सामने बिल्कुल जो है बेलिहाज बैठे हुए हैं। तो इस तरह ना करें कि जिस तरह आप पसंद करते हैं बीवी को देखकर आपको खुशी हो, उसी तरह बीवी भी ये ख्वाहिश करती है कि आपको देखकर उसे खुशी हो। ठीक है, तो उसके सामने अच्छी हालत में रहना चाहिए। ये चीजें गंदी गंदी खा खा कर, गुटखे वगैरह तंबाकू, दांत ऐसे सड़ा देते हैं कि हंसते हैं तो शैतानी हंसी लगती है कि खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि अल्लाह करे कि इसने अगर ये नहीं हंसता हाँ तो। ठीक है। ठीक है ना, तो हाँ तो क्या होली में। ये चीजें होती हैं, तो इसका ख्याल रखें। उसी तरह जो है ना, दूसरा हक ये है कि शोहर का अपनी बीवी को वही चीज खिलाना जो वो खुद खा रहा हो। ठीक है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उन औरतों को उसमें से खिलाओ जिनमें से तुम खाते हो, और उसी में से पहनाओ जिनमें से तुम पहनते हो। अबू दाऊद की हदीस है। यानी कि बीवी का यह हक है कि उसे शोहर जो है नान और नफका सही से प्रोवाइड करे। नान और नफका की तारीफ क्या है, ये जब अक्सर आप लोग लफ्ज सुनते होंगे कि शोहर के जिम्मे जो है बीवी का नानो नफका होता है। इसका मतलब क्या, कि नानो नफका में तीन चीजें शामिल होती है। नंबर एक होता है लिबास, यानी कि ड्रेस जो है, और लिबास में भी जो है कौन से, सर्दी गर्मी और बारिश के अलग अलग लिबास उसको दिलाने चाहिए। यानी कि एक ही जोड़ा दिला दिया और साल भर तूने ऐसे ही पहन के रहे, तो इस तरह नहीं होता। सर्दियों के लिबास अलग हों, गर्मियों में पहनने के लिबास अलग हों। ठीक है, तो इस तरह से जो है उसकी हैसियत होनी चाहिए दिलाने की। तो लिबास, ठीक है। और दूसरा जो होता है रिहाइश।
رہائش کا مطلب اس کو رہنے کی جگہ پرووائڈ کرے جہاں اسے پرائیویسی کمپلیٹ مل سکے، یعنی کہ اگر ایک مکان ہے کم از کم اسے ایک کمرہ، ایک پرائیویٹ روم اسے دے، جہاں پر وہ جو ہے دروازے کو کنڈیل وغیرہ لگا کے اپنا اندر پرائیویسی اپنی مینٹین کر سکے، اپنی قیمتی چیزیں رکھ سکے، جہاں کسی کا آنا جانا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہاں وہ پرائیویسی مینٹین کر سکے، ایسا کمرہ دینا شوہر پر لازم ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی ایسا مکان ہے جہاں جوائنٹ فیملی رہتی ہے اور شوہر بیوی کے لیے کوئی سیپریٹ کمرہ نہیں ہے، بس ایسے ہی ہال میں سارے سو جاتے ہیں، تو یہ جو ہے درست نہیں ہوتا، یہ بیوی کا حق مارا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر بیوی ڈیمانڈ کر دی ہے کہ مجھے الگ گھر میں رکھو، تو پھر یہ اس کے لیے جائز ہے اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس کے الگ مکان کا انتظام کرے۔ لیکن اگر بیوی کو آلریڈی ایک پرائیویٹ کمرہ دے دیا گیا ہے، اب پھر بیوی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ جو ہے ڈیمانڈ کرے کہ مجھے الگ گھر میں رکھو، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، عورت کو اسی معیار کے کپڑے پہنانا جس معیار کے خود کپڑے پہنتا ہو، یعنی کہ خود جو ہے بہت ہی برانڈیڈ اچھے اسٹائلش کپڑے پہن رہا ہے قیمتی، اور بیوی کو بس کاٹن کے جو ہے 150 150 کے بس سوٹ دلا رہا ہے، بس تم نے یہی پہنا ہے، تو نے کہاں باہر جانا ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر آپ جس اسٹینڈرڈ کے کپڑے پہن رہے ہو، اسی قیمت کے، اس لحاظ کے، اسی اسٹینڈرڈ کے جو اس عورت کو سوٹ ہوتے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے اسٹیٹس کے حساب سے آپ اسے دلوائیں، یہ بیوی کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے غلاموں کی طرح گھر میں نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی شریک حیات ہے، جیسا آپ رہنا پسند کرتے ہیں، آپ اپنے اوپر جتنا خرچ کرتے ہیں اتنا ہی اپنی بیوی پہ خرچ کرنے کی عادت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اور تیسری چیز ہوتی ہے کھانا پینا، جیسے کہ میں نے بتایا، تو یہ تین چیزیں، لباس، رہائش اور کھانا پینا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ نان و نفقے میں شامل ہوتی ہیں، اور قرآن نے اس کو لازم قرار دیا ہے شوہر کے اوپر، اس میں سے وہ کوئی چیز کی کمی نہیں کر سکتا بیوی کے لیے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح نرمی سے بات کرنا، بیوی سے نرمی سے بات کرنا یہ ادب ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو گھر کا حاکم بنایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ظالم بن کر جو ہے اپنے غلاموں کی طرح گھر کے لوگوں کو ٹریٹ کرے، بچوں کو، بیوی کو، اس طرح ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو گھر کے ہر فرد کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرے، خصوصاً والدین کے ساتھ، پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ، اور پھر بچوں کے ساتھ بھی نرمی سے بات چیت کرنا چاہیے، تو بیسک ایٹیکیٹس ہے۔ اسی طرح بیوی سے حسن سلوک اور اس سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے جائے گا تو اسے توڑ دے گا، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود فائدہ اٹھا لے گا۔ یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ بیوی جو آئی ہے بالکل آپ کا ریپلیکا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے کلون بنا دیا ہو اور آپ چاہتے ہو جیسا میں ہوں ویسا وہ بنے، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک الگ جو ہے خاندان میں پلی بڑی ہے، وہاں پر ان کا جو ہے رہن سہن الگ تھا، زبان الگ تھی، مزاج الگ تھے، تو اس کی وجہ سے اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی ڈفرنٹ ہوگی، تو اس ڈفرنسز کے ساتھ تم نے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس میں سے کوئی چیز ایسی ہے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہو، آپ کے یہاں نہیں ہوتی تھی لیکن ان کے گھر میں ہوتی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بیوی لڑکی کے گھر میں کوئی چیز ہوتی ہے لیکن اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن لڑکے والوں کے یہاں جو ہے وہ چیز بری سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح نہ ہو، چند چیزیں وہ برداشت کرے اور اس سے تک پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کرے، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، ٹھیک ہے؟ پھر جب جب ضرورت ہو گھر کے کام کاج میں بیوی کا ہاتھ بٹانا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کام بانٹ لیں، آدھا آدھا کریں، آج کھانا میں پکاؤں گا تو کل تم نے پکانا ہے، آج کپڑے میں دھوں گا تو کل تم نے دھونا، یہ بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ اصل بتانا مقصد یہ ہے کہ شوہر جب گھر کے کاموں میں ہیلپ کرے گا تھوڑا سا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بیوی کو جو ہے راحت پہنچتی ہے، کبھی کبھی ریلیکسیشن ملتا ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے شوہر کو بھی کہ یہ کام کتنے مشکل ہوتے ہیں۔ اس طرح سے وہ کبھی کبھی ایک دو کام کر لے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنے ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتے ہیں، اور یہ مسلسل ہر روز کر رہی ہوتی ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کی قدر کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے گھر کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
मैंने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते थे? तो वो फरमाया, वो घर के कामकाज में मशगूल रहते थे, और जब नमाज का वक्त आ जाता तो नमाज के लिए खड़े हो जाते। तो देखें, खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरदार उल अंबिया हैं, पूरी उम्मत की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, और घर की भी जिम्मेदारी है, और वो पूरा जो है मदीने का निज़ाम भी संभाल रहे हैं, पूरे अरब का निज़ाम भी संभाल रहे हैं, इतना सब करते हुए घर का काम भी कर रहे हैं। ठीक है ना? तो लाजिम नहीं होता शोहर के ऊपर घर का काम करना, लेकिन घर में बीवी की थोड़ी सी हेल्प कर देने से क्या उसकी शान घट नहीं जाएगी। ठीक है, ये समझ कर करें कि ये सुन्नत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो मैं भी करूँ। बाज़ औक़ात बीवी जो है बहुत ही बीमार हो जाती है या कमजोर हो जाती है, या बाज औरतें जो है मिजाजन ही बहुत नाजुक होती हैं, कमजोर होती हैं, उनसे ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं होता, तो शोहर जो है मेहनत सख्त मशक्कत वाले काम का बोझ बीवी के ऊपर ना डाले। मिसाल के तौर पर घर में बीवी सफाई कर रही है, तो अब वो चेयर उठाना, कुर्सियां सोफा वगैरह हटाना या वजनी चीजें उठाना है, तो इसमें जो है शोहर बिल्कुल हेल्प कर सकता है। पानी के जार वगैरह होते हैं, उठाकर पानी वगैरह डाल देना, वरना तो 20-20 लीटर के जार होते हैं, वो उठाएंगे पेट में मरोड़ आएगा, या फिर ब्लीडिंग हो जाती है, बाज़ वक़्त तकलीफ हो जाती है। तो इस तरह बोझ ना करे, मुश्किल जो मशक्कत वाले काम है कम से कम वो अपने जिम्मे ले सकता है। उसी तरह घर के बाहर के जो काम होते हैं, सब्जी लाना वगैरह, ताकि वो औरत का जो है काम हल्का हो जाए, तो ये आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना? आका अलैहिस्सलाम घर में भी अपने भी काम करते थे। कभी कभार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमुत्तुज ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के घर में भी जाते, तो उनके भी यहाँ जो है हाथ बटाते। एक मर्तबा बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है रोटी पका रही थी, तनूर में रोटी पका रही, तो आका अलैहिस्सलाम बैठे उनके पास और कहा, अच्छा बेटी चले मैं थोड़ी सी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने रोटी के पेड़े अपने हाथ से बनाए और देते गए इनको जो है बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा को, और वो जो है तनव्वुर में जो है लगाती थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने एक पेड़ा बनाकर दिया था। तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने रोटियां पका ली, लेकिन आका अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब्बा हुजूर देखें, मैंने सारी रोटियां तो बना ली हैं, लेकिन वो एक रोटी ऐसी है जो पकी नहीं रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बेटी, जो पेड़ा मैंने बनाकर दिया था उसे दुनिया की आग छू नहीं सकेगी, क्योंकि मेरा हाथ उसे लग गया था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की बरकत थी कि कोई आग जला नहीं सकती। ठीक है ना? तो इसीलिए जो है ये एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से है। खैर, तो इसीलिए कभी कभार हो सके तो घर में बीवी के कामकाज में हाथ बटाना चाहिए। उसी तरह शोहर पर लाजिम है कि वो बीवी के जायज वादों को पूरा करे। अगर उसने बीवी के साथ कोई वादा किया था कि मैं कहीं फला जगह ले जाऊंगा, या फिर उसको कोई चीज खिलाऊंगा, या उसके लिए कोई शय ला कर दूंगा, तो अब उस पर लाजिम है, चूंकि ये वादा है और ये शरई वादा हो जाता है, अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो फिर ये गुनाहगार होगा और अल्लाह के हुजूर इसको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है? तो उस पर लाजिम है कि जो वो बीवी के साथ वादे करता है पूरा करे। और अगर वादे नहीं किया था, बस ऐसे ही अपनी तरफ से कहा था कि मैं अपनी खुशी से कुछ करूंगा, तो फिर उस पर लाजिम नहीं, फिर वो अपनी तरफ से जो चाहे कर सकता है। ठीक है? तो कसरत से वादा करना, जो चीज नहीं भी कर सकते हैं, और वादे कर लिए और फिर बीवी के एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाते हैं, तो इससे जो है नाराजगी का सबब बनता है, आपस में जो है फिर क्लैशेस होते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। अच्छा, उसी तरह एक से ज्यादा बीवियों में बराबरी रखना। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि वलन तस्ततिउ अन तअदिलु बैनन निसाई वलौ हरस्तुम फला तमीलु कुल्लल मैली फतदरूहा कल मुअल्लका, के और औरतों के दरमियान मुकम्मल बराबरी रखना तो तुम्हारे बस में नहीं, चाहे तुम ऐसा चाहते भी हो। अलबत्ता किसी एक तरफ पूरे पूरे ना झुक जाओ कि दूसरी को ऐसा बनाकर छोड़ दो जैसे कोई बीच में लटकी हुई चीज हो। सूरत निसा आयत नंबर 149 आयत है। तो अब इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया कि सबसे पहले तो मर्दों को तो ये हुक्म दिया गया है, 4 तक मैक्सिमम वो निकाह कर सकते हैं, लेकिन ये रुखसत है, इजाजत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हुक्म नहीं है, ये रुखसत है। ये अच्छी तरह से समझ लें। बात समझते हैं कि 4 करना लाजिम, ऐसा नहीं है, बल्कि शरीयत ने तो लाजिम एक किया है, यानी कि तुम एक ही निकाह करो, और फिर अगर इस्तिताअत हो, अगर तुम अदल कर सकते हो, तो तुम्हें फिर रुख्सत है कि तुम जो है एक से ज्यादा निकाह कर सकते हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि
وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، اور تم عدل اور انصاف نہیں کر پاؤ گے. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے، تم عدل و انصاف نہیں کر سکتے عورتوں کے درمیان. اگرچہ کہ تمہاری خواہش ہے، تمہاری نیت ہے کہ نہیں میں عدل و انصاف کروں گا، باوجود اس کے یہ عدل و انصاف نہیں ہو پائے گا تم سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پھر کیا کرو، ایک سے ہی نکاح کرو، ایک سے زیادہ کی پھر خواہش نہ کرو. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ہماری کیپیسٹی کتنی ہے. ٹھیک ہے. تو ان نیسسری آپ اپنی ضرورت سے زیادہ بوجھ اپنے اوپر ڈال لو گے اور اتنا زیادہ آپ کو حساب دینا پڑے گا. آج ایک بیوی ہے، ایک خاندان کی جو ہے ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے. دوسری نکاح کریں گے تو دو خاندانوں کی ذمہ داری، دوسری بیوی اور دوسرے پھر سارے بچوں کی ذمہ داری، ان کی تربیت کی ذمہ داری، اس کے رشتہ داروں کی ذمہ داری. یہ سارے حقوق میں اگر کہیں بھی کوتاہی ہوئی تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو یہ نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے نا. تو انسان اپنی جو ہے اپنی کیپیسٹی کو سمجھے اور ایک پر ہی اکتفا کرے. ٹھیک ہے. تو جو ہے اگر ہے کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں تو پھر تو انصاف کرنا ان پر لازم ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کی جو ہے باری مقرر کرنا، ہر دن ڈے وائز جو ہے ان کی باری مقرر کرنا، یہ بھی لازم ہے. اسی طرح سفر پہ کہیں جا رہا ہے تو پھر قرآن اندازی کر کے جو ہے رینڈملی اس میں سے پک اپ کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو زیادہ ہمارے معاشرے میں تو یہ چیز کامن نہیں ہے، تو اس لیے اس پر تفصیل کی بھی بحث کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ اس بات سے سبق لینا چاہیے مردوں کو کہ اللہ جب فرما رہا ہے کہ تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے، تو اللہ کی بات مانیں، سمجھیں اور اپنے آپ کو آزمائش میں بلا وجہ نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. آج اگر ان سے پوچھا جائے نا کہ جو لوگ جن کے نکاح اور جو دوسری بیوی کی خواہش رکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، ان کے گھر والوں سے پوچھیں کہ کیا ایک بیوی کا حق وہ پوری طرح سے ادا کرتے ہیں؟ جب ایک بیوی ان سے سنبھالی نہیں جا رہی تو دوسری کی خواہش کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. خیال رکھیں اس بات کا. اسی طرح نامناسب فعل پر اولا نصیحت کرنا. اب سمجھ لیں کہ اب شوہر، میں اس طرف سے ایک اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ اگر بیوی کی طرف سے شوہر کو کوئی نامناسب بات نظر آتی ہے، ٹھیک، تو پھر شوہر کو چاہیے کہ پہلے اسے نصیحت کرے. نصیحت کرے، سمجھائے، پیار محبت سے بتائے کہ دیکھو یہ غلط ہے، یہ غیر شرعی کام ہے، اس طرح تم نہ کرو، اس سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے اور یہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، تو تم اس چیز کو نہ کرو. سمجھاؤ پیار سے. اور سمجھانے کا طریقہ یہ ہو کہ آپ پرائیویٹ کمرے میں جو ہے اسے سمجھائیں، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل نہ کریں. یعنی کہ آپ کے ساس سسر موجود ہیں، یعنی کہ آپ کے والدین موجود ہیں، یا پھر ننند موجود ہے، یا پھر دیور وغیرہ ہیں، اور سب گھر والوں کے سامنے جو ہے بیوی کو ذلیل کر کے کہہ رہے ہیں کہ تجھے سمجھ میں نہیں آتا، اس طرح نہیں کرنا، کتنی بار تجھے سمجھانا ہے. تو یہ کرنے کی وجہ سے جو ہے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، ہٹ دھرمی پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح نہ کریں. یہ آپ سدھار نہیں رہے بلکہ اور زیادہ بگاڑ رہے ہیں. تو نصیحت کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ نصیحت کر رہے ہیں اسے پرائیویسی میں نصیحت کریں. دوسرا یہ کہ اس کا موڈ بھی دیکھیں. ٹھیک ہے نا. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ غصے میں ہے یا ناراض ہے اور اس ٹائم پہ اس پر اور کوسے جا رہے ہیں اور برس پڑ رہے ہیں، تو اب وہ جو ہے نیگیٹو مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ اب اس نے جو بھی کہا میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نصیحت کا اثر نہیں ہوتا ہے ایسی نصیحت کا. تو پھر کب نصیحت کریں؟ پہلے جب معاملہ ٹھنڈا ہو جانے دیں، اس کے بعد جو ہے موقع دیکھ کر جب موڈ نارمل ہو جائے اس وقت بتا دینا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ رویہ ہو. اسی طرح نصیحت کا اثر نہ ہو تو سونے کی جگہ کو علیحدہ کرنا. یعنی کہ اگر شوہر کا ارادہ ہو کہ بیوی پر تھوڑی اور سختی کرنی چاہیے، پنشمنٹ دینی چاہیے، کیونکہ بیوی بالکل بھی نہیں سن رہی ہے، اس کے اندر یہ خراب عادت ہے. بیوی کو نصیحت کر رہا ہے شوہر کہ بھائی تو نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن بیوی نہیں پڑھ رہی ہے، تو اب نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا ہے، تو اب پھر کیا کرے؟ تو پھر جو ہے شوہر جو ہے ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی سونے کی جگہ الگ کر سکتا ہے. یعنی ایک بیڈ پر ہے تو بیڈ چھوڑ کر جو ہے دوسری جگہ وہ سو سکتا ہے، تاکہ جو ہے بیوی کو جو ہے اس سے نصیحت حاصل ہو. اگر یہ طریقہ بھی مفید نہ ہو، اگر اس سے بھی جو ہے بیوی جو ہے سدھر نہیں رہی ہے، تو حدود شریعت میں رہ کر اس پر تھوڑی سی سختی کی جا سکتی ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا اس کو مارا پیٹا جائے، لکڑیاں لے لی اور اس پر پورے نشان اٹھائے، بیلٹ نکالے، بیلٹ سے مار رہے ہیں، چابک کی طرح جو ہے جانوروں کی طرح رویہ کر رہے ہیں، یہ ہنٹر کی طرح جیسے کہ سرکس کے جو ہے جانوروں کو نچایا جاتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. شریعت بالکل اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت نے اس لیے حاکم نہیں بنایا مردوں کو کہ وہ عورتوں کو مارے، بلکہ اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ گھر کے ڈسپلن کو مینٹین رکھ سکے. ٹھیک ہے نا. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے.
تو جیسے بچوں پر ہم لوگ تھوڑی سی سختی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو مثال دینے کے لیے سمجھاؤں، جس طرح پیار سے ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، نہیں سن رہا ہے تو تھوڑا سا کیا کرتے ہیں، بچوں کو پیٹھ پر مارتے ہیں، ایسے ہاتھ گول کر کے کہ جس کی وجہ سے آواز آتی ہے لیکن جو ہے مار زیادہ لگتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نشان وغیرہ نہیں پڑتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے تھوڑی سی سختی کرنا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کس بات پر سختی کرنا ہے یہ بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ پہلی بات، اگر کوئی غیر اخلاقی بات ہو رہی ہو یا غیر شرعی بات ہو رہی ہو، یعنی کہ جو مورال کے خلاف کوئی بات ہے، اخلاقی بیڈ کیریکٹرز اگر اس کے اندر ہیں، مورال کے خلاف بات ہو رہی ہے، یا پھر شریعت کے حدود کی وہ نافرمانی کر رہی ہے عورت، تو اس بنیاد پر جو ہے شوہر سختی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ میں نہیں کر سکتا، اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر گھر میں جو ہے بیوی نے کھانا بنایا، نمک وغیرہ زیادہ ہو گیا، یا پھر اس کی پسند کی ڈش نہیں بنائی ہوئی ہے، اب وہ اس پر برس پڑ رہا ہے، چلا رہا ہے، مار رہا ہے، تو یہ شوہر کے لیے ناجائز ہے، اس طرح وہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کا بات کا پتنگڑ بنا کے گھر کے کاموں کو لے کر جو ہے اس کو اریٹیٹ کرنا، ٹارچر کرنا، تو یہ چیز جو ہے شریعت بالکل جو ہے اجازت نہیں دیتی ہے۔ صرف کس چیز میں شوہروں نے اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، ورنہ قیامت کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب دیں گے کہ آپ صرف اسی چیز پر سختی کریں گے جس سے جو ہے شریعت کا کوئی حکم جو ہے نافرمانی کی طرف جا رہا ہو، یعنی بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، یا تو پھر بیوی جو ہے شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی، یا خدمت سے انکار کر رہی ہے، یا تو پھر جو ہے مثال کے طور پر اولاد کی تربیت سے انکار کرتی ہے، ایسی چند ایک باتیں ہوتی ہیں، یا اسی طرح جو غیر اخلاقی چیزیں، یعنی کہ پردہ نہیں کر رہی ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے بار 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 لیکن وہ پردہ کرنے سے گریز کر رہی ہے، ٹھیک ہے، بے حیا جو ہے بالکل، یا پھر فحش چیزوں میں لگی ہوئی ہے، یا پھر جو ہے غیر مردوں سے باتیں کرتی رہتی ہے، تو اگر ان چیزوں کی وجہ سے تھوڑی سختی کر سکتا ہے، لیکن سدھارنے کے حساب سے، سزا دینے کے حساب سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، سدھارنے کے حساب سے تو یہ چیز کر سکتا ہے، ورنہ پھر قیامت کے حضور جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب دیں گے، یہ سوچ لیں مرد حضرات، ٹھیک ہے نا۔ قیامت میں اگر کوئی شخص، ایک سے زیادہ مثال کے طور پر اس کی بیویاں ہیں، اور وہ انصاف نہیں کرتا، تو قیامت میں اس سے پیرالائزڈ حالت میں حاضر کیا جائے گا، لقوامہ فالج جیسا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پیرالائزڈ لوگ اسے دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تھا، بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتا تھا، تو قیامت کے دن جو ہے یہ علامت ہوگی، جو پیرالائز شخص نظر آئے گا، فالج زدہ نظر آئے گا، تو اس کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس نے اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہوا تھا۔ اب کیا دنیاوی معاملوں میں وہ سختی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ یاد رکھیں، اچھی طرح سے سن لیں کہ بیوی پر گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیوی پر گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہے، میں واجب کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر وہ نہیں کرے گی تو گناہگار ہوگی، شریعت نے ایسا کہیں نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر اس کے گھر کے کاموں میں کوتاہی ہوتی ہے، مثال کے طور پر اس نے کپڑے پریس نہیں کیے، تو شوہر کا بالکل حق نہیں ہے کہ وہ بیوی کو ڈانٹے یا مارے، بالکل حق نہیں ہے، کیونکہ اس پر گھر کا کام کاج کرنا لازمی نہیں، یا اگر وہ کھانا نہیں پکائی، ٹھیک ہے، ایک وقت کا، تو پھر اب شوہر جو ہے اس کو مارنے لگ گیا، نہیں کر سکتا، اس کو اختیار ہی نہیں ہے اس بات کا، ٹھیک ہے، کیونکہ بیوی پر شریعت نے واجب نہیں کیا۔ اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مفتی صاحب، آپ کے بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ بیوی پر گھر کا کام کرنا لازم نہیں ہے، تو پھر بیویاں جو ہے پھر کام کرنا ہی چھوڑ دیں گی، وہ تو کام ہی نہیں کریں گی، نہیں، ایسا نہیں ہے، واجب ہونا الگ بات ہے، لیکن خدمت گزار ہونا یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر شوہر کو یہ بھی اختیار ہے، اگر واجب کی ہی بات کہی جائے تو پھر تو شوہر کو اختیار ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے، اور پھر وہ اس شرط پر لے کر آئے کہ وہ گھر کا کام کاج کرے گی، تو پھر دیکھیں شوہر پر بھی واجب نہیں ہے بیوی سے پوچھنا کہ دوسری شادی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو دونوں طرف سے یہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو ہے امہات المؤمنین کو دیکھیں، ہماری ماؤں کو دیکھیں، جو امت کی مائیں ہیں، وہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے جو ہے چکی پیستی تھی، آٹا بناتی تھی، سارا گھر کا کام کرتی تھی، کوئی خادم کوئی نوکر وغیرہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو یہ جب سیرت ان کے سامنے ہوگی تو ایسی عورتیں دیندار بنیں گی، اور وہ سارا گھر کا کام اپنی مرضی سے اور خوشی سے کریں گی،
یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں، لیکن اس پر زور زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ بعضوں کے گھروں میں جو ہے ساس وغیرہ جو ہے کام بڑھانے کے لیے جو ہے اور بوجھ ڈال رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو وہ انتظار میں ہی رہتی ہے کہ ابھی ادھر جو ہے شادی ہوئی، ادھر سے جو ہے ماسی کو نکال دیا، نوکرانی کو نکال دیا، کیوں؟ اب تو بیوی جو بہو آ گئی ہے، بہو سارا کام کرے گی، برتن دھوئے گی، کپڑے دھوئے گی، ٹھیک ہے نا، گویا کہ انہوں نے ایک نوکرانی جو پرماننٹ ان کو مل گئی۔ اس طرح نہیں ہوتا، وہ بیوی ہے، نوکرانی نہیں ہے، اس پر کوئی لازم نہیں ہے یہ چیزیں کرنا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے، بلکہ شریعت نے تو یہ بھی کہا کہ اگر بیوی، یہ جو لڑکی تھی جس کی شادی ہو کر گھر میں آئی ہے، اگر اس کے ماں باپ کے یہاں نوکر تھا کام کرنے کے لیے، کا برتن دھونے کے لیے یا جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے نوکر تھا، تو شوہر پر لازم ہے کہ یہاں آنے کے بعد بھی جو ہے کام والی لگائے اور بیوی پر بوجھ نہ ڈالے، اگر اس کی حیثیت ہے تو، ٹھیک ہے نا، اگر حیثیت ہے وہ کام والی لگا بھی سکتا ہے، فائنینشلی وہ مینج کر سکتا ہے اس چیز کو، باوجود اس کے جو ہے اس پر پریشر بنا رہا ہے اور نہیں لگا رہا ہے، تو پھر شوہر گناہگار ہوگا، اس کی گرفت ہو گئی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ اب وہ شوہر حضرات سوچیں کہ گھر کے کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈانٹتے ہوں گے اپنی بیویوں کو، حالانکہ ان کے لیے یہ جائز ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو خیال رکھیں اس بات کا۔ اسی طرح عورتوں کو اگر وہ مار رہا ہے تو بالکل منہ پر نہیں مارنا ہے، میں نے بتایا بچوں کو جس طرح سے تھوڑی سی سختی کی جاتی ہے ویسے کرے، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے نازک مزاج ہوتی ہیں جیسے بچے ہوتے ہیں، تو ان کے منہ پر ہرگز نہیں مارنا ہے، یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی خیال یہ رکھیں کہ بیویاں بھی جو ہیں اتنا زیادہ اریٹیٹ نہ کریں یا غصہ نہ دلائیں شوہروں کو کہ اور شوہر کو مارنے کی نوبت آ جائے، تو یہ بھی ایک طرفہ بات نہیں ہوتی، شوہر دیوانہ تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہے کہ بس آیا اور اٹھایا لاٹھی ڈنڈے اور گھر میں مارنا چالو کر دیا جانوروں کی طرح، نہیں ہوتا، اگر ایسا ہے تو واقعتاً اس کا علاج کرایا جائے، اس کو جو ہے ایڈمٹ کرایا جائے، ٹھیک ہے نا، ہاسپٹل میں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، شوہر جو ہے پاگل نہیں ہے، تو پھر تو ضرور بات ہے کہ بات دونوں طرف سے ہوگی، ٹھیک ہے، تو شوہروں کو جو ہے اننیسیسری غصہ نہ دلایا جائے۔ اسی طرح بیوی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ جو ہے شوہر اس کی بیوی کی جو سہیلیاں ہیں ان کا بھی رسپیکٹ کرے، احترام کرے، اور جو ہے ان کے رشتہ داروں کا بھی اکرام کرے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی سہیلیاں جو ہیں ان کو انسلٹ نہ کرے، اگر وہ گھر میں مہمان آتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی جو ہے عزت دے، ایسا نہیں کہ تمہاری کوئی سہیلی گھر میں نہیں آنی چاہیے، ہٹا لو سب کو یہاں سے، اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، رسپیکٹ کرے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے گھر میں، جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گوشت وغیرہ بناتی تھی، یہ قربانی کر کے جب گوشت آتا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے گھر بھی گوشت بھیج دو، تو وفات کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احترام کرتے تھے اپنی زوجہ کا، تو اس بات کا یہ خیال رکھیں، ٹھیک ہے، ہاں، اگر سہیلیاں ایسی ہیں جو بے دین ہیں اور بے حیا ہیں اور شوہر کو اس بات کا ڈر ہے کہ یہ ان سے ملے گی تو بگڑ جائے گی، تو پھر شوہر جو ہے سہیلیوں سے ملنے سے روک سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ اسی طرح جو اس کے گھر والے ہیں، مثال کے طور پر اگر اس کی بہن بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ سالی ہے اس کی اور بہت ہی جو ہے بد چلن ہے، یا پھر جو ہے بہت ہی بے حیا قسم کی ہے اور بد اخلاق ہے، اور شوہر کو اس بات کا ڈر ہے کہ میری بیوی اچھی ہے، اگر وہ اس کی صحبت میں زیادہ بیٹھے گی تو اور بھی بگڑ جائے گی، تو شوہر چاہے تو روک سکتا ہے، لیکن اس بات میں بھی خیال رکھیں، شوہر جو ہے اپنے اپنی بیوی کو جو ہے اپنے والدین سے مکمل طور سے دور نہیں کر سکتا، شوہر پر یہ واجب ہے کہ اگر بیوی اپنے والدین سے ملنا چاہے تو ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ اس پر اجازت دینا لازم ہے، یعنی اگر بیوی جانا چاہے تو وہ روک نہیں سکتا، کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ وہ اپنے والدین سے ملنے کی اجازت دے، کیونکہ جب وہ نکاح کر کر آئی ہے تو وہ رشتہ اس کا پرانا ٹوٹا نہیں ہے، اس پر اپنے والدین کے حقوق بھی ہیں، ان کی خدمت، ان کا دیکھ ریکھ، ان کا نظام کر دیکھنا، تو یہ اس پر بھی لازم ہے، یہ عورت کے اوپر جو آپ کے یہاں آئی ہے، تو اس نے اپنی ذمہ داریاں کم نہیں کی بلکہ اپنے اوپر ذمہ داریاں بڑھا لی ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، تو شوہر پر واجب ہے کہ اگر بیوی پرمیشن مانگتی ہے اپنے میکے جانے کے لیے کہ بھائی میں جو ہے جانا چاہتی ہوں، تو ہفتے میں ایک مرتبہ جانے کی اجازت دے، یعنی اگر سٹی میں ہے
تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے شوہر جو ہے اس کو وہیں چھوڑ دے، رہنے کی اجازت یہ ضروری نہیں ہے، وہ ملاقات کرا کے واپس لا سکتا ہے۔ لیکن اگر دوسرے شہروں میں رہتی ہیں یا دوسرے اسٹیٹ میں رہتے ہیں اس کے ماں باپ، تو پھر تو لازمی سی بات ہے وہ فوراً تو ساتھ میں نہیں لا سکتا، وہ تو اجازت دے کہ پھر وہ ایک دو دن وہاں پر رک جائے اور پھر بعد میں آئے۔ دیکھیں اس میں بھی خیال رکھیں، بیویوں نے بھی سمجھنا چاہیے کہ شوہر پر اجازت دینا لازم ہے، لے جانا لازم نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یعنی کہ اگر بیوی کہے کہ مجھے میرے ماں باپ میکے میں چھوڑ کر آؤ، ٹھیک ہے، میں اپنے والدین سے ملنا چاہ رہی ہوں، ان کی طبیعت وغیرہ دیکھنا ہے مجھے کیا ہے، تو شوہر اجازت تو دے سکتا ہے، لیکن اجازت دینا واجب ہے، لے جانا واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر شوہر کہتا ہے کہ میں بزی ہوں، تم جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ، یا تمہارے ابا کو بلا لو، تمہارے بھائی کو بلا لو، ان کے ساتھ چلی جاؤ، تو پھر یہ درست ہے، ٹھیک ہے نا۔ انکار کر سکتا ہے شوہر اس بات کے لیے کہ ٹھیک ہے میں مصروف ہوں، آپ جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کر سکتا ہے، یہ بیوی جو ہے فورس نہیں کر سکتی اس بات کو کہ تم پر لازم ہے کہ مجھے ساتھ میں لے کر چلو، ٹھیک ہے، یہ لازم نہیں ہوتا، اس کے اوپر اجازت دینا لازم ہے۔ تو ماں باپ سے ملنے کے لیے ہفتے میں ایک بار اجازت دے سکتا ہے، لیکن بہن بھائی اور دوسرے رشتے دار سے ملنے کے لیے ہر ہفتے کی اجازت نہیں، بلکہ سال میں ایک بار اجازت دینا یہ لازم ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں معاملہ ایسا ہوا کہ ایک صحابیہ تھی کہ وہ اوپر کے فلور پہ رہتی تھی، نیچے جو ہے ان کے والدین رہتے تھے، ابھی ایک ہی ہے، ایک ہی بلڈنگ ہے، یاد رکھیں، اوپر کے فلور پہ دو منزلہ مکان ہے، اوپر جو ہے بیوی اور شوہر رہ رہے ہیں، نیچے جو ہے ان کا میکا ہے، یعنی بیوی کے ماں باپ رہ رہے ہیں۔ تو اب شوہر کسی کام سے جو ہے شہر سے باہر چلا گیا، اور بیوی کو یہ انسٹرکشن دی، کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم گھر سے باہر نہیں جانا ہے۔ تو اب ایسا ہوا کہ بیوی کے جو والد ہے وہ بیمار ہو گئے، یہ لڑکی کے والد بیمار ہو گئے۔ اب یہ پریشان ہو گئی کہ میں، شوہر نے تو کہا ہے کہ میں نے گھر سے باہر نہیں جانا ہے، تو پھر اس نے ایک پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر باہر گئے ہوئے ہیں، کیا میں اپنے والد سے ملنے کے لیے نیچے جا سکتی ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے شوہر نے منع کیا ہے تو تم نہیں جا سکتی، تم انتظار کرو شوہر کا۔ پھر اس کے بعد چند اور دن گزر گئے، اور صحت خراب ہو گئی، پھر اس نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے والدین سے ملنے چلی جاؤں؟ تو فرمایا کہ نہیں، تم نہیں جا سکتی، ابھی بھی تم نے انتظار کرنا ہے، شوہر نے تمہیں سختی سے منع کیا ہوا۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے شوہر اس کے باپ کا، والد کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اس نے پھر پیغام بھیجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو گیا، کیا میں ملاقات کے لیے جاؤں؟ فرمایا کہ نہیں، تمہارے شوہر کے آنے تک انتظار کرو۔ تو وہ نیک عورت ایسی نیک عورت تھی کہ اپنے دل پر پتھر رکھے لیکن شوہر کی فرما برداری میں وہیں بیٹھی رہی، اگرچہ کہ وہ نیچے جا سکتی تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، ادھر شوہر کا حکم تھا، تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھی، اپنے غم کو ایسے ہی جو ہے برداشت کیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی اور بتایا، اس عورت کے یہاں پیغام بھجوایا کہ اے خاتون، تو نے تیری شوہر کی فرما برداری کی اور اس کے کہیں بھی بات پر بالکل ثابت قدمی سے رہی، تو اللہ تعالیٰ نے تیری فرما برداری کی وجہ سے تیرے باپ کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں، حالانکہ ظاہراً ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ عورت پر ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عورت کا جو ہے اس کا باپ بھی مر رہا ہے تو اسے جانے نہیں دیا جا رہا، حالانکہ ایسا تو کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ایک میں مثال دینے کے لیے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے باوجود اس میں بھی خیر کا پہلو یہ نکلا، چونکہ وہ شوہر کی بات کی وجہ، بات پر قائم رہ کر رکی ہوئی تھی، تو اللہ نے ایسی برکت اور کرم فرمایا کہ اس کے باپ کی بخشش فرما دی۔ اگر یہ صرف ملاقات کرنے کے لیے چلی جاتی ہے تو ممکن تھا، ہو سکتا اللہ تعالیٰ بخش دے، ہو سکتا نہ دے، وہ اس کے اعمال کا پھر بات ہوتا، لیکن چونکہ اولاد فرما بردار تھی اور باپ نے اچھی تربیت دی، دیکھیں بیٹی کی کہ شوہر کی تم نے فرما برداری کرنی ہے، تو بیٹی نے جو ہے اتنی لیول کی فرما برداری کی، باپ کا انتقال ہونے کے باوجود بھی شوہر کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ نے اس برکت سے باپ کی بخشش فرمائی۔ تو اس بات کا بھی جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں تک تو جو ہے میں نے چند باتیں حقوق کے تعلق سے بتا دی، ٹھیک ہے، کہ کیا چیز شوہر پر لازم ہے بیوی کے تعلق سے اور کیا چیز نہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ معاشرے میں کافی خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نقصان ہو رہا ہوتا ہے، گھروں کا آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے یاد رکھیں، شوہر کی بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بار میں شوہر صحیح ہے اور بیوی غلط ہے، نہیں۔ تو چند غلطیاں میں یہاں پر 10 تو ہائی لائٹ کیا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، کسی میں ایک بات ہو سکتی ہے، کسی میں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو ہر کوئی اپنے آپ کو ایویلویٹ کرے، ٹٹولے اپنے آپ کو، دیکھے کہ ان میں سے میری کیا غلطی ہے۔
تو شوہر کی یہ چند غلطیاں میں یہاں پر مینشن کر رہا ہوں کہ جب اگر وہ ان غلطیوں کو کریکٹ کرے گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے گھر کا ماحول بالکل بالکل درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا تو یہ کہ جو بیوی ہوتی ہے گھر میں جب آتی ہے تو اس کے 3 ایکسپیکٹیشن ہوتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ کہ اس کو جو ہے پروٹیکشن پرووائڈ کیا جائے. ٹھیک ہے. پروٹیکشن پرووائڈ کیا جائے. کس طرح کا پروٹیکشن؟ کہ بیوی جو ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر آتی ہے، لڑکی جو ہے اپنے والدین کو چھوڑ کر آئی ہوئی ہوتی ہے، تو اسے جو ہے حفاظت کی ذمہ داری اب شوہر کی ہے. اس کو جو ہے فزیکلی، مینٹلی اور مورلی جو ہے سپورٹ کرنا، یہ سب شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کا پھر حساب لیا جائے گا. تو بیوی جو ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو فزیکلی پروٹیکشن سے مراد کیا کہ اس کو گھر پرووائڈ کرے، اس کو رہنے کی جگہ پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے نا. تو ایک گھر چھوڑ کر آئی ہے تو اب اس کو یہاں بھی اگر اس کو صحیح سے رہنے نہیں ملے گا تو پھر یہ اس کے لیے جو ہے ناانصافی ہو جائے گی اس کو، تو اس کے ساتھ. تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اسے پروٹیکشن پرووائڈ کیا جائے. اسی طرح جو ہے دوسری چیز جو ہوتی ہے جو بیوی کو شوہر نے دینا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اس کو عزت. ٹھیک ہے. اسے عزت دی جائے، اس کو جو ہے ذلیل نہ کیا جائے، انسلٹ نہ کیا جائے. پہلا تو میں نے بتایا کہ پروٹیکشن، پھر دوسرا جو ہے اس کو عزت دی جائے. اور عزت دینے سے مراد کیا ہے کہ اس کو اٹینشن دے، بیوی کو جو ہے نظر انداز نہ کرے. ٹھیک ہے. بیوی کو اگر وہ اگنور کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتی ہیں، سائیکولوجیکلی جو ہے مینٹلی پریشان ہو جاتی ہیں بیویاں. تو اسی لیے جو ہے چاہیے شوہر کو کہ بیوی کو نظر انداز نہ کرے، اس کو وقت دے، ٹائم دے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کو جو ہے اس کی باتیں سنے. یعنی اس کی کوئی پریشانی ہے وغیرہ تو اس کو سنے، اس کو ٹائم دے. ایسا نہیں کہ سارا دن گھر صرف آفس وغیرہ میں کام کر کر آ گیا اور بیوی کو جو ہے بیوی جو کہتی ہے کہ شوہر مجھ پر توجہ ہی نہیں دیتے، تو یہ اس طرح سے نہیں کر سکتے ہیں. تو اٹینشن. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض اوقات کمپلینس گھروں سے یہ آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں رشتہ دار جو دوسرے آتے ہیں نا تو شوہر کے، تو وہ ان کے ساتھ جو ہے بہنوں کے ساتھ باتیں کرتے بیٹھ گیا، ماں کے ساتھ باتیں کرتے بیٹھ گیا ہوا ہے، اور دوسروں کے ساتھ باتیں کرتے بیٹھا ہے، اور دم کیا کہتے ہیں خود جو ہے بیوی کو ٹائم ہی نہیں دے رہا. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو ضروری ہے کہ کوالٹی ٹائم دے. صرف ٹائم دینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گھر میں موجود رہے تو ٹائم دیا، نہیں، جو پرائیویسی کا ٹائم دے، کوالٹی ٹائم دے، اس سے بات چیت وغیرہ کرے. اسی طرح حوصلہ افزائی کرے، اس کی جو ہے اپریشیٹ کرے اس کے کاموں کی. وہ اتنی محنت کرتی ہے، تو اب وہ 10 کاموں میں سے ایک کام خراب کرے گی تو وہ 9 کاموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جو ایک کام میں غلطی بھی نا اسی کو ٹارچر کرتے ہیں، اسی کے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو اس طرح نہ کریں. باقی جو اس نے کام کیے ہیں اس کو اپریشیٹ کریں. ٹھیک ہے نا. تو پہلے تو بیوی کو نظر انداز نہ کریں، کبھی اگنور نہ کریں. دوسرا ایک چیز یاد رکھیں کہ طلاق کی دھمکی نہ دیں. یہ بھی ایک بہت ہی خطرناک معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی ہے کہ بیوی کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو اسے طلاق کی دھمکی دیتے ہیں. آئے دن جو ہے اسے جو ہے ایسا محسوس کراتے ہیں کہ تیرے اوپر جو ہے سر پر تلوار لٹک رہی ہے، اگر تو کوئی بھی غلطی کرے گی تو تجھے جو ہے طلاق دے دی جائے گی. جب یہ ذہنی طور پر اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے سکتا ہے اور اس کا ارادہ ہے، تو اب وہ جو ہے مینٹلی پریپئر کرنا شروع کرے گی. ٹھیک ہے. وہ سوچے گی کہ میرا اب سہارا کیا بنے گا، اگر شوہر نے مجھے طلاق دی تو میں کیا کروں. تو پھر وہ اپنے پیرنٹس کی طرف رجوع کرتی ہے، وہاں سے زیادہ ریلیشن سٹرانگ کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اپنی جگہ بنے. اگر مجھے طلاق دے دیا گیا تو مجھے واپس قبول کر لیا جائے. پھر وہ جو ہے جاب وغیرہ کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے کہ میں نوکری کرنا شروع کر دوں، کوئی پیشہ اختیار کروں، کیونکہ پتہ نہیں کہ کب شوہر میرا چھوڑ دے گا. تو پھر اب شیطان جو ہے خرافات ذہن میں بھرنا شروع کر دیتا ہے، وساوس ذہن میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ الٹرنیٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے پاس ایک بیک اپ پلان تیار کرنے کی کوشش کرے گی. پھر وہ جو ہے کسی اور دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کر، شیطان وسوسہ ڈالے گا، وہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنے کی کوشش کرے گی کہ اگر میرا شوہر چھوڑ دیا تو پھر میں کسی اور کا سہارا بن جاؤں، یعنی کہ کوئی اور میرا ہاتھ تھام لے. تو اس طرح سے تو یہ جو پرسنالٹی کے اندر چینجز آئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بیہیویئر میں چینجز آئے، اس کا رسپانسبل شوہر ہے. کیونکہ اس نے ایک مرتبہ بھی اگر طلاق کی دھمکی دی ہے نا زندگی میں،
اب وہ اس کے ذہن سے بات کبھی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، اور بجلی کی طرح اس کے ذہن میں جو ہے چمکے گی، اور ہمیشہ جو ہے اس کے اندر سے اندر اس کو کھائی جائے گی۔ تو ہرگز ہرگز جو ہے طلاق کی دھمکی شوہر نے نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ تجربے کی بات آئی ہوئی ہے کہ اگر بیویوں کے سامنے شوہر یہ وعدہ کر لیں کہ چلیں میں جو ہے تمہیں طلاق نہیں دوں گا، پھر وہ ایسی مطمئن ہو جاتی ہیں اور دل کھول کر جو ہے خدمت بھی کرتی ہے، محبت بھی کرتی ہے۔ لیکن اگر یہ اس طرح نہ ہونا تو پھر وہ اپنا ہاتھ روک لیتی ہیں، اس بات کا خیال رکھیں۔ دوسرا جو ہے، ایک یہ ہوتا ہے، ایک شوہر کی یہ بھی غلطی ہے کہ وہ دوسری شادی کی دھمکی دے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرتے ہیں عورت کے خلاف۔ کہتے ہیں کہ اگر تو نے ایسا ایسا نہیں کیا تو میں دوسری شادی کر لوں گا، اگر تو نے میرا فلاں کام نہیں کیا تو میری کیا غرض ہے، میں جو ہے اور شادیاں کر سکتا ہوں، مجھے تو 4 کی اجازت ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے دھمکی دینا شروع کر دیتا ہے، اور عورت بڑی ہی غیرت پسند ہوتی ہے۔ غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے اپنے جو چیز اس کے حصے میں ہوتی ہے اسے اس میں کسی اور کو شامل کرنا پسند نہیں کرتی، فطری چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض اوقات اگر وہ کسی دوسری خواتین سے بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو شوہر بیوی کے ذہن میں پھر شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آخر کیا بات ہے، کون سی عورت ہے، کیوں بات کر رہا ہے شوہر، ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ کہ شوہر نیک بھی ہو تو اس میں جو ہے تھوڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ نامحرم کی سے جس طرح عورتیں عورتوں پر لازم ہے کہ وہ نامحرم سے باتیں نہ کریں، نہ دیکھیں، تو اسی طرح شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ نامحرم کو نہ دیکھیں، نہ بات کریں، الا یہ کہ بہت زیادہ شدید ضرورت ہو۔ اب بعض اوقات عورتیں بھی باتیں کرتی ہیں نامحرم سے، لیکن ضرورت کی بنا پر، مثال کے طور پر دودھ والا ہے، سبزی والا ہے، گوشت والا ہے، کہیں مارکیٹ میں گئے کپڑا خرید رہا ہے، کپڑے والے سے بات چیت کر رہے ہیں، بارگین کر رہے ہیں، یہ بھی تو نامحرم ہے، لیکن ضرورتاً بات کریں۔ اسی طرح شوہر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کبھی آفس کے کلیگز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بات کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، تو اس میں بھی عورت ذرا اس بات کو خیال رکھے اور بات بات پر شک نہ کرے، ٹھیک ہے۔ عورت جو ہے اپنے شوہر کے مزاج کو تو سمجھتی ہی ہے، تو اس لیے خیال کریں۔ تو دوسری شادی کی دھمکی بالکل نہیں دینی چاہیے، ورنہ جو ہے اب یہ خیال کیوں آتا ہے؟ کیونکہ پہلے تو شوہر نے یہ جان لے کہ وہ دوسرے میں جو ہے انصاف نہیں کر سکتے، جیسا کہ میں ابتدا میں بتا دیا، تو پھر جب نہیں کر سکتے تو اننیسیسری ایسی چیز کی دھمکی کیوں دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بات کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، بعض اوقات شوہروں کی یہ غلطی ہوتی ہے کہ اننیسیسری جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی کو انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اپیئرنس کو لے کے، یا پھر اس کے کام کو لے کے، یا اس کی چال ڈھال کو لے کر، یا اس کی اپنی کوئی خصلت ہوتی ہے اس کی آواز کو لے کر، یا پھر اس کی جو ہے ظاہری خوبصورتی وغیرہ کو لے کر جو ہے انسلٹ کرنا، یا اس کے کام کو لے کر انسلٹ کرنا، تو یہ بالکل جو ہے ناجائز رویہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے عورتیں جو ہے اندر گھٹن محسوس کرتی ہیں کہ اپریشیٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور انسلٹ کرنے کے لیے پہلے تیار ہو جاتے ہیں۔ بیوی نے اتنا اچھا ہمیشہ کھانا اچھا بناتی ہے، کبھی اپریشیٹ نہیں کیا، لیکن ایک دن تھوڑا سا جو ہے چاول سخت رہ گئے تو پھر جو ہے شوہر کے مزاج میں سختی آ گئی، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ کریکشن کا وقت، صحیح وقت یہ ہے کہ پہلے تو غصہ نہ ہو، غصے میں نصیحت نہ کی جائے، دوسرا یہ کہ پرائیویسی میں نصیحت کی جائے، ٹھیک ہے، انسلٹ نہ کرے، ذلیل نہ کرے، ٹھیک ہے۔ جب عورت جو ہے اب شوہر کے یہاں آئی تو وہ ایکسپیکٹ کیا کرتی ہے کہ شوہر میری عزت کی بھی حفاظت کرے، اگر خود شوہر اس کی بے عزتی کر رہا ہے لوگوں کے سامنے تو دوسرے بھی پھر اس کی انسلٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا، خیال رکھیں اس بات کا۔ ٹائم نہ دینے کے بارے میں نے یہ بتا دیا کہ بعض نیک لوگوں سے بھی یہ غلطی ہوتی ہے، یعنی دینی کاموں میں اتنے لگ گئے ہوئے ہیں کہ وہ وقت نہیں دے پا رہے ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جماعت میں چلے گئے 40 40 دن، یا پھر 4 4 مہینے جماعت میں چلے گئے، یا علمی سفر پر چلے گئے ہیں، یا پھر جو ہے اپنے پیر صاحب کی محفلوں میں اتنا زیادہ جا رہا ہے، رات رات میں سما کی محفل چل رہی ہے وہیں بیٹھے ہوئے، لیکن جو ہے بیوی جو ہے انتظار کر رہی ہے بیچاری، اور وہ اس کے پاس اس کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ماحول گھر کا خراب ہو جاتا ہے وقت نہیں دینے کی وجہ سے۔ تو اس کے تعلق سے ایک واقعہ ذہن میں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، کیس لے کر آئی، کہنے لگی کہ اے امیر المؤمنین، میرے شوہر بہت نیک ہیں، نمازی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں ہی نہیں آیا
وہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے اتنی اچھی باتیں تیرے شوہر میں، تو مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اے امیر المومنین، میرے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں۔ تعریف کی اور پھر خاموش ہو گئی۔ ادھر جو ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، یہ عورت جو ہے اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی ہے۔ تو حضرت عمر کو تعجب ہوا کہ یہ شکایت کر رہی ہے؟ کہنے لگے ہاں، اس نے بڑے پیارے انداز میں شکایت کی، یہ کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر نیک ہے لیکن سارا وقت نیکیوں میں گزارتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے تو میرا حق ادا نہیں ہوتا، رات بھر نمازیں پڑھتے تو میرا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو وہ شکایت لے کر آئی ہوئی ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شوہر کو بلایا، وہ بھی صحابی تھے، اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم پر شوہر کا بھی حق ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ بھائی تم نے پرابلم سمجھا ہے، ابی بن کعب سے کہا کہ تم نے اس کے مسئلے کو سمجھا تو تم ہی اس کا حل بتا دو کہ کیا کیا جائے۔ تو پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو تم کم از کم جو ہے روزہ رکھنا چاہتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن جو ہے اس کی وجہ سے بیوی کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے، تو تم یہ کرو کہ کم از کم جو ہے 3 دن کے بعد روزہ نہ رکھا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ 3 دن والی بات تم نے کہاں سے لائی؟ کہا مجھے اس کا حکم قرآن سے ملا۔ تو فرمایا کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور مردوں کو جو ہے میکسیمم 4 عورتوں کی اجازت ہے، اور باری جب مقرر کرے گا تو وہ ہر عورت کا چوتھے دن کے بعد نمبر آئے گا۔ تو اس حساب سے جو ہے کم از کم 4 دن میں ایک بار تو بھی جو ہے بیوی کا جو ہے بالکل اپنا حق ہوتا ہے، ذاتی حق ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ کم از کم روزے رکھ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن چوتھے دن تو نے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ تو یہ سن کر عورت بڑی خوش ہو گئی اور پھر خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی۔ تو یہ بھی کمزوری ہوتی ہے بعضوں کی، وقت نہیں دے پاتے، جو دنیاوی کام تو دور کی بات، دینی کاموں میں اتنے لگ جاتے ہیں کہ بعض اوقات وقت نہیں دیتے، تو یہ بھی خطرناک بات ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ نوکری کے لیے شہر یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں شوہر حضرات۔ اب چونکہ ان کے روزی روٹی وہاں لگ گئی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ آ نہیں پاتے لیکن اس کی وجہ سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے اکیلاپن محسوس کر رہی ہوتی ہے اور گھر کے بس کاموں میں لگی رہتی ہے، گویا کہ وہ نوکر کی طرح کر رہی ہے، لیکن اس کا کوئی سننے والا، اس سے بات کرنے والا، اس کی دلجوئی کرنے والا، اس کو تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوتا قریب، نہ ہی اس کی جسمانی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے شوہروں کو خیال رکھنا ہے، اگر وہ کہیں دوسری جگہ جاب کرتے بھی ہوں تو چھٹی وغیرہ نکال کر بالکل آنا۔ اب کتنا ڈیوریشن کتنا آیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک گھر کی طرف سے جا رہے تھے، تو ایک گھر سے جو ہے اشعار کی آواز آئی کہ ایک عورت جو ہے اپنی شوہر کی جدائی میں جو ہے اشعار گا رہی تھی، ٹھیک ہے، اشعار پڑھ رہی تھی۔ تو آپ گھر میں آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، جو کہ ان کی بیٹی ہیں، ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنا وقت آرام سے گزار سکتی ہے، یعنی کہ کتنا کنٹرول کر سکتی ہے کہ اگر اس کا شوہر موجود نہ ہو؟ تو انہوں نے کہا، دیکھیں کتنے حاضر جواب تھے، اور اس وقت کی خواتین بھی کتنی دیندار عقل مند تھی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اتنی ہی مقدار عورت برداشت کر سکتی ہے جتنا کہ شریعت نے عدت کی مقدار بیان کی ہے، یعنی کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھ سکتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن سے پھر قانون لاگو کر دیا کہ جو بھی مجاہد جہاد پر جائے گا، جنگ وغیرہ میں جائے گا، تو 4 مہینے کے بعد اس کو آنا لازم ہوگا اپنے گھر پر۔ تو یہ قانون بنا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو دیکھیں کتنی بہترین پیاری نصیحتیں ہیں، اور کیسا ان لوگوں کا مزاج تھا، اور وہ لوگ کتنے حقوق کو لے کے سیریس ہوتے تھے۔ آج دیکھیں یہ معاملہ نہیں بھی ہوتا تو لوگ کیسے کرتے ہیں، بعد میں اگر پھر ضرورت پوری نہیں ہوتی، پھر یہ جو ہے دوسرا طریقہ، حلال کی جگہ پھر حرام کی طرف جاتے ہیں، اور پھر جو ہے الزام پھر عورت کو ہی دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے بیوی کے لیے پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور اپنے لیے آزادی تصور کی جاتی ہے، یہ بھی غلط رویہ ہے۔ یعنی کہ بیوی خود پردے میں ہو، وہ سر سے پیر تک پردے میں ہو، اور شوہر جو ہے اپنے نکروں میں گھوم رہا ہے، گھٹنوں سے اوپر جو ہے پہنا ہوا ہے، اور خاندان میں جو ہے غیر محرموں کے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بالکل غیر مناسب رویہ ہے۔ خود تو کہے کہ بھئی بیوی بالکل جو ہے میرے کزن سے بات نہیں کر سکتی، اور خود جو ہے اس کے کزنس آتے ہیں تو ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ بھابھی ہوتی ہو اس کی، یا تو پھر اس کی کزن بہنیں ہوتی ہوں، ٹھیک ہے، ان سے اس پر پردہ لازم ہے، تو پھر وہ اس طرح سے آزادانہ بات نہیں کر سکتا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، اس سے اس کی بیوی کو بھی تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگ شوہر یہ سمجھتے ہیں اچھا ہم جب اعلانیہ کھلا بات کرتے تو ہم ہماری بیوی کو بھی آزاد کرتے ہیں کہ جاؤ ٹھیک ہے تم کو بھی آزادی ہے، تم بھی کھلے سے
بات کر سکتی ہو، نہیں، یہ اجازت نہیں ہے، بلکہ گناہوں پر تم ان کو پٹری پر لگا رہے ہو۔ یہ اس طرح کا کوئی اختیار شریعت نے نہیں دیا کہ تم نے گناہ کیا تو بیوی کو بھی اجازت ہے جاؤ گناہ کرنے کی، یہ کوئی معیار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ خود تو غلطی کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی جو غلطی پر اتار رہے ہیں تاکہ اپنی غلطی چھپے، اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نکتہ چینی کی عادت کرنا لگا اور بار بار الزام لگانا، یہ بھی بہت غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بدگمانی سے بچائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے علیکم بالظن ان بعض الظن اثم، کہ تو اکثر بدگمانی کرنے سے بچاؤ، کیونکہ بہت زیادہ گمان کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اننیسیسری خیال میں سننا، اس کی نیت ہی ایسی ہوگی، اس نے ایسا کیا ہوگا مجھے ستانے کے لیے کیا ہوگا، ساس نے کوئی میرے کو کام دیا تو وہ چاہتی ہی نہیں کہ میں آرام کروں، اس طرح سے جو ہے بدگمانیاں کرنا۔ اور پھر شوہر جو ہے بدگمانی کر بیوی کے تعلق سے پڑوسی سے بات کر رہی ہے تو ضرور اس کی جو ہے وہ آدمی سے پڑوسی سے بہت زیادہ بنتی ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسے ذہن میں برے خیالات لانا، یا پھر جو ہے پرائیویسی مینٹین نہ کرتے ہوئے جو ہے بیوی کا فون چیک اپ چینج کر رہے ہیں، اس کے میسیجز پڑھ رہے ہیں اور جو ہے اس کے پرائیویسی کو پامال کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں۔ یاد رکھیں شوہر کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کا فون اس کی بغیر اجازت کے لے کے اس کے میسیجز پڑھے، اگر وہ برا مانتی ہو تو، ٹھیک ہے نا؟ اور نہ ہی بیوی کے لیے جائز ہے کہ شوہر آئے تو فوراً اس کا فون چیک اپ کرے، آج کس کو کال کیا تھا اور آج جو ہے کس سے واٹس ایپ پہ میسیجز پہ بات کی تھی، یہ بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، دونوں کی اپنی پرائیویسی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اعتماد بعض گھروں میں اتنا اچھا ہوتا ہے کہ کسی کے فون پہ لاک بھی نہیں ہوتا اور یا تو پاسورڈز پتہ ہوتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں دیکھ بھی لیتے ہیں تو کسی کو خیال نہیں ہوتا، اگر چور چوری کرتا ہے تو اس کو چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعض اوقات پھر بیوی زیادہ شک کرنے والی ہے تو شوہر بھی جو میسیجز بھی ڈیلیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ نوبت کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ بیوی کا مزاج ویسا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن شوہر کو یہ چیزوں سے بچنا چاہیے، اننیسیسری اس کی چھان بین میں نہ لگا رہے۔ تیسرے تیسرا جو ہے، کبھی بھی جھگڑا جب ہوتا ہے نا گھر میں تو تیسرے تھرڈ پرسن کی وجہ سے ہوتا ہے، تو تیسرے شخص کو بیچ میں نہ آنے دے، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی جھگڑا ہو پہلے تو شوہر وہ سامنے نہ کھڑا رہے، اگر عورتوں میں ساس بہو میں جھگڑا ہو تو وہاں سے ہٹ جائے، ٹھیک ہے؟ وہاں سے دونوں کو اپنا کہہ دیں کہ گھر کا نظام مینٹین کرنا تم لوگوں کی ذمہ داری ہے تو تم دونوں آپس میں سلجھا لو بس، ٹھیک ہے؟ ایک کی سائڈ نہ لے، ایک کی سائڈ لے گا ہو سکتا ہے بیوی خطا پر ہو اور ماں کی وہ ذلت کر بیٹھے، ذلیل کرے، یا پھر ماں غلطی پر ہو اور بیوی جو ہے ناحق اس پر ظلم ہو رہا اور وہ غلطی کر بیٹھے، تو یہ ہر ایک کی انصاف کرنے کی بات نہیں ہوتی، معاملہ چھوڑ دے، اور اگر نصیحت کرنا بھی ہو کسی سے سننا ہو تو دونوں طرف کی بات سنے، ایک طرفہ بات نہ سنے، پرائیویٹ میں لے جائے بیوی سے پوری بات سن لے، ماں کے پاس جائے پوری بات سن لے، کراس کوشچننگ وغیرہ کر کے جو ہے نتیجے پر آئے، ٹھیک ہے؟ ہر بار جو ہے بیچ میں جھگڑے میں کودنے کی ضرورت نہیں ہوتی شوہر کو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے بیوی کے رشتہ داروں سے نفرت نہ کرے، یعنی کہ انسلٹ کر رہا ہے تیرا باپ تو ایسا ہی ہے، تیرا بھائی تو ایسا ہی ہے، جو ہے ان کو ذلیل کرنا، ان کے جاب کو لے کر، ان کی ایجوکیشن کو لے کر، یہ بالکل غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیوی کے رشتہ داروں سے نفرت نہ کرے، ان کی بھی عزت کرے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے اپنے والدین کی وہ عزت کرتا ہے ویسے ساس سسر کی بھی عزت کرے، اسی طرح بیوی بھی چاہیے کہ جس طرح اپنے والدین کی وہ عزت کرتی تھی اپنے شوہر کے بھی والدین کی ویسی ہی عزت کرے، ٹھیک ہے؟ وقت تو ہمارا مکمل ہو گیا، چند منٹ بھی زیادہ ہو گئے، چاہیے تو میں چاہتا تھا کہ چند شوہر کے لیے 10 سنہری اصول بھی ہیں یہاں پر، میں سرسری پڑھ لیتا ہوں بس تاکہ یہ ویڈیو میں آ جائیں، باقی تو آپ اس کی تفصیل پھر جاننا ہو تو پھر کبھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ ہمیشہ جب شوہر کو چاہیے کہ اگر وہ گھر کا ماحول محبت بھرا بنانا چاہے تو ہمیشہ مسکراتے ہوئے گھر پر آئیں، اپنے ٹینشن باہر ہی رکھ کے آئیں، گھر میں اس کو نہ لائیں، اسی طرح بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کریں، بیوی کے کاموں میں دلچسپی لیں، اس کی باتوں کو سنیں، یہ کہ نہیں کہ اتنی فضول باتیں رہتی ہے میں نہیں سنتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی زوجہ کی باتیں سنتے تھے، سٹوریز سنا کرتے تھے ان سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کبھی کبھی بیوی کو ہدیہ تحفہ لے کر آئیں، یہ سرپرائزز دینے سے وہ بڑی خوش ہو جاتی ہیں، بڑی بھلے ہی وہ زیادہ قیمتی نہ ہو، چھوٹا ہی کیوں نہ ہوتا ہے، لیکن جو ہے اگر اس طرح سے ہدیہ وغیرہ دیتے ہیں تو محبت بڑھتی ہے، اسی طرح محبت کا اظہار بھی کرے بیوی سے، ٹھیک ہے؟ بس فلمیں ڈرامے سنتے ہیں، گرل فرینڈوں کو سناتے ہیں اور بیوی سے جو ہے بالکل اظہار محبت نہیں ہوتا، یہ بالکل ناجائز درست بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دل لگی اور دل جوئی کی بات کریں، یعنی فن کی انٹرسٹنگ بات کریں، ہنسی مذاق کریں، دل خوش کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور برداشت کرنے کا ذرا مزاج بنا لے، پیشنس تھوڑا سا رکھیں، ان کو غصہ آئے گا، دونوں ایٹ اے ٹائم میاں بیوی دونوں غصے میں نہ آئے، یاد رکھیں غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اب اگر کوئی اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ فوراً اپنے آپ کو غصے میں روک لے، اگر شوہر کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور بیوی چاہتی ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ میں عقل مند ہوں تو وہ خاموش ہو جائے،
اور اگر بیوی غصے میں ہے اور شوہر چاہتا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ میں عقل مند ہوں، بیوقوف نہیں ہوں، تو پھر وہ غصے پر اپنا قابو رکھے اور خاموش ہو جائے، ٹھیک ہے؟ دو میں سے ایک کا غصہ کم ہو جائے گا تو پھر اس طرح سے معاملہ گھر کا بالکل چل لے گا۔ گھر میں شریعت کی پابندی کروائیں، نمازوں کا ماحول بنائیں، سنتوں پر عمل کرنے کا ماحول بنائیں، نیکی خیر کاموں میں گھر میں جو ہے دین درس و تدریس ہو۔ اور شوہر پر یہ واجب ہے، یہ اہم پوائنٹ ہے، میں رہ گیا بتانا، بیوی کی تربیت کرنا، دینداری اس کو سکھانا، فرض علوم سکھانا، اور اگر خود نہیں سکھاتا تو سکھانے والے کا انتظام کرنا، اس پر خرچ اٹھانا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو گھر والوں کو دین سکھانا اور خصوصاً بیوی کو سکھانا یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح میاں بیوی غصے میں آئے تو بھائی جو ہے میں نے کہا آپس میں سامنے رہا پہلے ہٹ جائیں، ورنہ سامنے رہیں گے تو اور جو ہے کرنٹ بڑھتا رہے گا اور پھر آگ لگتی رہے گی۔ اور جب کبھی ناراضگی ہو آپس میں تو ناراضگی کی حالت میں کبھی بھی نہ سوئیں، ٹھیک ہے نا؟ جو ہے اپنے معاملات کو سلجھا لے، ناراضگی کی حالت میں سونے سے جو ہے فرشتے لعنت فرماتے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی خطائی ہوئی ہوں بتانے پڑھانے اور سمجھانے میں تو اللہ تو اسے معاف فرما، اور ہر ایک کے بیوی کو شوہر کے، شوہر کو بیوی کے مکمل حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔